अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम पढ़ेंगे हज़रत अब्दुल आस बिन अर्रबी रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में। हज़रत अब्दुल आस बिन अर्रबी अबशमी करशी जाज़िब नज़र खूबसूरत कड़ियल जवान थे। नाज़ो नेमत में पले और ख़ानदानी वजाहत ने इन्हें मुमताज़ बना दिया। गैरत, खुददारी, जवां मर्दी, वफ़ा शारी जैसी आबा व अजदाद से विरसे में मिलने वाली खूबियों की बिना पर अरब माशरे में इन्हें बतौर मिसाल पेश किया जाता। हज़रत अबुल आस रज़ियल्लाहु अन्हु को तिजारत से वालिहाना लगाव कुरैश से विरसा में मिला था। इनके तिजारती काफ़िले मक्का और शाम के दरमियान रवा दवा रहते। इनका तिजारती काफ़िला 100 ऊँटनियों और 200 नौकरों पर मुश्तमिल था। इनकी कारोबारी महारत, सदाकत और अमानत की बिना पर लोग बेधड़क अपने माल इनके सपुर्द कर दिया करते थे। इनकी खाला हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु अन्हा इनके साथ औलाद की तरह मोहब्बत और शफ़क़त से पेश आती थी। रसूल अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इनसे मोहब्बत और शफ़क़त से पेश आते। वक्त तेज़ी से गुज़रता गया, यहाँ तक कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु अन्हा का रिश्ता इनके खालाजाद बेटे हज़रत अबुल आस बिन अर्रबी से हो गया। हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु अन्हा की अबुल आस से शादी को अभी चंद साल ही गुज़रे थे कि फ़ारान की चोटियों पर नूर इलाही जलवा गर हुआ और अल्लाह सुब्हानो तआला ने अपने प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत के आला और अरफा मकाम पर फ़ाइज़ कर दिया और हुक्म दिया कि सबसे पहले अपने रिश्तेदारों के सामने रुश्द व हिदायत की दावत पेश करें। औरतों में सबसे पहले आपकी बीवी हज़रत खदीजा बिन ख़ुवैलिद रज़ियल्लाहु अन्हा और आपकी बेटियां ज़ैनब, रुक़ैया, उम्मे कुलसूम और फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हुन्ना आप पर ईमान लाईं। हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा अभी बहुत छोटी थी। इलावा अज़ी आपके दामाद अबुल आस ने अपने बाप दादा के दीन को छोड़ना नापसंद गर्दाना और दीन इस्लाम को कबूल करने से इनकार कर दिया, हालांकि इन्हें अपनी बीवी के साथ बेपनाह मोहब्बत थी। जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुरैश के दरमियान इख्तलाफात शिद्दत इख्तियार कर गए तो कुरैश एक दूसरे से कहने लगे, तुम्हारा बेड़ा गर्क, तुमने तो अपने बेटों की मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियों से शादियां करके इसके गमों का बोझ अपने ऊपर लाद रखा है। अगर तुम इसकी बेटियां उसके घर पहुंचा दो तो वह आने वाहिद में तुम्हारे सामने सरनिगूं हो जाए। नाउज़ुबिल्लाह। सब ने मिलकर कहा कि ये तजवीज़ बहुत खूब है। बाद अज़ां वो अबुल आस रज़ियल्लाहु अन्हु के पास गए और इसे कहने लगे, अपनी बीवी को छोड़ दो और उसे उसके बाप के घर वापस लौटा दो। हम तुम्हारी शादी कुरैश की ऐसी दोशीशा से करेंगे जिसकी तरफ तुम इशारा करोगे। इसने कहा, बाखुदा ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं अपनी बीवी को छोड़ दूँ। मैं अपनी बीवी के मुकाबले में दुनिया की तमाम औरतों को हीच समझता हूँ। सूरत हाल ये थी कि इससे पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 2 बेटियों हज़रत रुक़ैया रज़ियल्लाहु अन्हा और हज़रत उम्मे कुलसूम रज़ियल्लाहु अन्हा को तलाक दे दी गई थी। इनके वापस घर आने पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुश हुए और इत्मीनान का सांस लिया। आपकी दिली ख्वाहिश थी कि ज़ैनब रज़ियल्लाहु अन्हा भी वापस आ जाएं, लेकिन आप अपनी बज़ोर बाजू ये ख्वाहिश पूरी ना कर सकते थे और इन दिनों मोमिन औरत का मुशरिक मर्द से निकाह की हुर्मत का हुक्म नाजिल नहीं हुआ था। जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना मुनव्वरा की तरफ हिजरत की और वहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस्तेहकाम नसीब हुआ तो कुरैश आपसे नबर्द आज़मा होने के लिए मकाम बदर पर पहुँच गए। उन्होंने अबुल आस को भी अपने साथ चलने पर मजबूर किया, हालांकि वो मुसलमानों से लड़ाई करने पर आमादा न था और ना ही मुसलमानों के बिलमुकाबिल आने में इसे कोई दिलचस्पी थी, लेकिन अपनी कौम में इम्तियाज़ी हैसियत की बिना पर मजबूरन कुरैश के साथ बदर की तरफ जाना पड़ा। ग़ज़वा बदर में मुशरिकीन मक्का को ज़िल्लत आमेज़ शिकस्त का सामना करना पड़ा और बड़े बड़े सरकशों की कमर टूट गई। कुछ लोग कत्ल कर दिए गए, बाज़ को गिरफ़्तार कर लिया गया और इनमें से एक गिरोह भागने में कामयाब हो गया। कैदियों में हज़रत ज़ैनब बिनते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खाविंद अबुल आस भी था। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैदियों को आज़ाद करने के लिए हस्ब मरातिब 1000 से लेकर 4000 दिरहम तक फ़िदिया मुकर्रर कर दिया। कैदियों को आज़ाद कराने के लिए फ़िदिया की रकम लेकर कासिदों की मदीना मुनव्वरा आमद रफ्त शुरू हो गई। हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु अन्हा ने अपने खावंद को आज़ाद कराने के लिए एक शख्स को फ़िदिये की रकम देकर मदीना भेजा। फ़िदिया के माल में हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु अन्हा ने अपना वो कीमती हार शामिल कर दिया जो उनकी वालदा माजदा हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु अन्हा ने इन्हें शादी के मौके पर दिया था। सुभान अल्लाह। जब ये हार रसूल अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा तो गम व अंदों से आपके चेहरे का रंग बदल गया और दिल पर रिक्कत तारी हो गई। फिर अपने सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम की तरफ देखकर इरशाद फरमाया, ज़ैनब रज़ियल्लाहु अन्हा ने अबुल आस को छुड़ाने के लिए ये माल बतौर फ़िदिया भेजा है।
اگر ہو سکے تو اس کے قیدی کو آزاد کر دو اور اس کا مال واپس لوٹا دو۔ سب نے بیک زبان کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم ویسے ہی کریں گے جس سے آپ کی آنکھوں کو ٹھنڈک اور دل کو اطمینان حاصل ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابوالعاص کو قید سے آزاد کرنے سے پہلے یہ شرط لگا دی کہ مکہ جاتے ہی بلا تاخیر زینب کو مدینہ بھیج دے۔ ابوالعاص نے وعدے کے مطابق اپنی بیوی حضرت زینب کو مدینہ روانہ ہونے کے لیے کہا اور یہ انہیں بتایا کہ مکہ سے کچھ فاصلے پر آپ کے والد مکرم کے بھیجے ہوئے قاصد انتظار کر رہے ہوں گے۔ ان کے لیے زادِ راہ اور سواری کا انتظام بھی کیا اور اپنے بھائی عمرو بن ربیع کو کہا کہ ان کے ہمراہ جائے اور قاصدوں کے سپرد کر کے آئے۔ عمرو بن ربیع نے اپنی کمان کندھے پر لٹکائی اور ترکش ہاتھ میں لی، حضرت زینب کو ہودج میں بٹھایا اور دن کے وقت قریش کی نظروں کے سامنے علل اعلان مکہ سے روانہ ہوئے۔ قریش یہ منظر دیکھ کر بھڑک اٹھے اور ان کا پیچھا کیا۔ ابھی تھوڑی دور ہی گئے تھے کہ انہیں جا لیا اور حضرت زینب کو دھمکانے لگے۔ یہ صورتحال دیکھ کر عمرو بن ربیع نے اپنی ترکش سے تیر نکال کر کمان میں رکھا اور بولا، بخدا جو شخص بھی میرے قریب آئے گا میں اس کی گردن میں تیر مار دوں گا۔ یہ بہت بڑے تیر انداز تھے اور ان کا کوئی نشانہ خالی نہیں جاتا تھا۔ صورتحال کو بھانپتے ہوئے ابو سفیان بن حرب سامنے آئے اور پیار سے بولے، بیٹا اپنا تیر روکو، ہم تم سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ یہ بات سن کر اس نے تیر روک لیا۔ ابو سفیان نے اس سے کہا، تم نے یہ اچھا نہیں کیا، زینب کو تم ہماری آنکھوں کے سامنے اعلانیہ لیے جا رہے ہو۔ عرب غزوہ بدر میں پیش آنے والی رسوائی اور اس کے باپ کے ہاتھوں لگے چرکوں کو ابھی بھولے نہیں ہیں۔ اگر تم اس طرح اعلانیہ اس کی بیٹی کو یہاں سے لے جاؤ گے تو عرب ہمیں بزدلی، ذلت اور رسوائی کا طعنہ دیں گے۔ میری بات مانو، اسے واپس لے جاؤ، اسے اپنے خاوند کے گھر کچھ دن رہنے دو۔ جب لوگوں کو یقین ہو جائے گا کہ ہم نے اسے واپس لوٹا لیا ہے تو موقع پا کر چپکے سے اسے لے جانا اور باپ کے پاس چھوڑ آنا۔ ہمیں اسے یہاں روکنے میں کوئی دلچسپی نہیں۔ عمرو بن ربیع نے ابو سفیان کی یہ بات مان لی اور حضرت زینب رضی اللہ عنہا کو واپس مکہ لوٹا لے گئے۔ چند دنوں کے بعد رات کے وقت حضرت زینب رضی اللہ عنہا کو اپنے ہمراہ لیا اور بھائی کی تلقین کے مطابق رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قاصدوں کے حوالے کرایا۔ ابوالعاص اپنی بیوی کی جدائی کے بعد ایک مدت تک مکہ میں اکیلا رہا۔ فتح مکہ سے کچھ عرصہ پہلے تجارتی سلسلے میں شام گیا۔ جب مکہ کی جانب واپس لوٹا تو اس کے ہمراہ 100 اونٹ اور 170 افراد پر مشتمل تجارتی قافلہ تھا۔ یہ قافلہ جب مدینہ کے قریب پہنچا تو مجاہدین نے اونٹ اپنے قبضے میں لے لیے اور اس کے آدمیوں کو قتل کر لیا گیا، لیکن ابوالعاص ان کے ہاتھ نہ لگا اور وہ آنکھ بچا کر نکلنے میں کامیاب ہو گیا۔ جب رات کی تاریکی چھا گئی تو ابوالعاص اندھیرے سے فائدہ اٹھاتا ہوا دبے پاؤں مدینہ داخل ہوا اور اپنی بیوی حضرت زینب رضی اللہ عنہا سے پناہ طلب کی تو انہوں نے پناہ دے دی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز جمعہ کے لیے نکلے اور نماز پڑھانے کے لیے محراب میں کھڑے ہوئے، تکبیر تحریمہ کہی، لوگوں نے بھی تکبیر تحریمہ کہہ کر نماز کے لیے نیت باندھ لی تو پیچھے عورتوں کی صف سے حضرت زینب رضی اللہ عنہا نے بآواز بلند پکار کر کہا، لوگوں میں زینب بنت محمد ہوں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے ابوالعاص کو پناہ دی ہے، تم بھی اسے پناہ دے دو۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلام پھیرا تو لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، کیا تم نے وہ بات سنی ہے جو میں نے سنی ہے؟ سب نے کہا، جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ نے ارشاد فرمایا، مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، مجھے پہلے اس واقعے کے بارے میں کچھ علم نہیں، میں نے ابھی یہ بات سنی ہے، مسلمانوں میں سے ایک ادنا شخص بھی کسی کو پناہ دے سکتا ہے۔ پھر آپ گھر گئے اور اپنی بیٹی سے کہا، ابوالعاص کی عزت کرنا، لیکن تمہیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اب تم اس کے لیے حلال نہیں ہو۔ پھر آپ نے ان لوگوں کو بلایا جنہوں نے اس کے اونٹ پکڑے تھے اور آدمیوں کو گرفتار کیا تھا۔ ان سے کہا، دیکھو جیسا کہ تم جانتے ہو کہ یہ شخص ہم میں سے ہے، تم نے اس کا مال اپنے قبضے میں لے لیا، میری خواہش ہے کہ تم اس پر احسان کرتے ہوئے اس کا مال واپس لوٹا دو، اور اگر تم لوٹانا نہیں چاہتے تو یہ مال غنیمت ہے، اسے روکنے کا بھی تمہیں پورا پورا حق ہے۔ سب نے بیک زبان کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم بخوشی اس کا مال واپس لوٹانے کے لیے تیار ہیں۔ ابوالعاص جب اپنا مال وصول کرنے کے لیے آیا تو مجاہدین نے کہا، ابوالعاص تم قریش کے ایک معزز فرد ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا کے بیٹے اور داماد ہو، اگر تم مسلمان ہو جاؤ تو ہم تمہارا سارا مال واگزار کر دیتے ہیں، تم اہل مکہ کے مال سے خوب فائدہ اٹھاؤ اور ہمارے ساتھ مدینہ میں رہو۔ یہ بات سن کر اس نے کہا، کیا میں اپنے نئے دین کا آغاز دھوکے سے کروں؟ میں ایسا نہیں کر سکتا۔ ابوالعاص مال سے لدے ہوئے اپنے اونٹ لے کر مکہ کی طرف روانہ ہو گیا۔ منزل مقصود پر پہنچ کر ہر ایک کو اس کا حق ادا کیا،
پھر فرمایا ہے خاندان قریش کیا کسی کا کوئی مال میرے پاس ہے کہ ابھی اس نے مجھ سے وصول نہ کیا ہو؟ سب نے کہا نہیں، تم سلامت رہو، ہم نے تمہیں وفادار، شریف النفس اور دیانت دار پایا۔ پھر ابو العاص نے فرمایا سن لو، میں نے تمہارے حقوق پورے کر دیے اور اب تمہارے سامنے میں اعلان کرتا ہوں اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ، یعنی میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ کی قسم، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس مدینہ میں اسلام قبول کرنے سے صرف اس چیز نے روکا، مجھے اس بات کا اندیشہ تھا کہ تم یہ خیال کرو گے کہ میں نے تمہارا مال کھانے کے لیے اسلام قبول کیا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے مجھے مال تمہارے سپرد کرنے کی توفیق دے دی اور میں نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی تو اب میں اسلام قبول کرتا ہوں۔ پھر یہ روانہ ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑی شفقت سے پیش آئے اور بیوی ان کے حوالے کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے بارے میں فرمایا کرتے تھے ابو العاص نے مجھ سے بات کی تو سچ بولا، مجھ سے وعدہ کیا تو پورا کیا۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔